آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور اس سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے یو پی ٹی جی ٹی اردو کے ریگارڈنگ۔ یو پی ٹی جی ٹی اردو، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا جو ایگزام ہے وہ آپ کا 3 جون کو جو ہے وہ ہونا طے پایا گیا ہے۔ مارننگ شفٹ میں ہے 9:30 بجے کے آس پاس۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سینٹر آ گیا ہے، یعنی کہ ایگزام سٹی آ گئی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اگر بتانا چاہیں تو ہیش ٹیگ لکھ کے آپ لوگ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سینٹر جو ہے وہ کہاں پر گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ کیا کیا اس میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور نہیں آ رہی ہیں۔ تو آپ لوگ نیچے کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہمارا یو پی ٹی جی ٹی اردو کا جو ہے وہ سیمپل پیپر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سولو کر لیا ہے، اور آج ہم لوگ سیمپل پیپر 2 کریں گے، جس میں 125 کوشچن ہوں گے۔ پہلے والی کلاس میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو اس میں کافی سارے بچوں کا رپلائی آیا تھا، جس میں ایک بچے نے بتایا تھا کہ سر میرے 118 نمبر آ رہے ہیں 125 میں سے، اور آپ کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ کافی شاندار رہا۔ تو میں نے سوال پوچھا تھا کہ مرزا محمد رفیع سودا کے نوکر کا کیا نام ہے، تو اس کا آنسر تھا گنچا۔ ایگزام میں آیا ہوا سوال ہے، تو ایسے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس شاندار اور لاجواب سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے موبائل کی، لیپ ٹاپ کی یا آئی فون کی اسکرین پر میر کی وفات کب ہوئی؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ 1822 میں ہوئی، 1810 میں، 803 1803 یا 1825۔ تو صحیح آنسر ہو جائے گا 1810 میں میر کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ کہاں پر؟ لکھنؤ میں۔ اور 1803 میں کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں میر انیس کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا سال تصنیف کیا ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ کا انشاء کی کہانی ہے، اور اس کو ہندی ادب کی پہلی کہانی بھی مانا جاتا ہے۔ تو آنسر ہو جائے گا 1803، جس میں جو ہے وہ رانی کیتکی کی اور سورج بھان کی جو ہے وہ کہانی کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، لسانی جائزہ ہند کس کی تصنیف ہے؟ ولیم اسمتھ کی، سنیتی کمار چٹرجی کی، گیریسن کی یا گیان چند جین کی؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا لسانی جائزہ ہند گیریسن کی کیا ہے؟ تصنیف ہے، آپشن 3۔ آگے بڑھتے ہیں، قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر اور نثر نگار کون ہے؟ یعنی کہ دونوں خوبی اس میں ہونی چاہیے، تو ایک ہی آنسر آتا ہے ملا اسد اللہ وجیح۔ شاعری میں بات کریں تو ان کی ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے کتب مستری، اور اس کے علاوہ نثر میں بات کریں تو سبرس۔ کتب مستری کا 1609 سال ہے، اور اگر ہم لوگ سبرس کی بات کریں تو 1635، لیکن ہجری پوچھ لیتا ہے تو 1018، اور اس کی جو ہے وہ 1045 اس کی ہے داستان سبرس کی، اور 1018 جو ہے وہ کس کی ہے؟ کتب مستری یعنی کہ مثنوی کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قصیدہ غزل کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ غریز سے، دعا سے، مدح سے یا تشبیب سے؟ تو غزل کا جو قصیدہ ہے وہ کس سے ماخوذ ہے؟ تشبیب سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ آپشن 4 اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو غزل کی ابتدا کس شاعر سے تسلیم کی جاتی ہے؟ میر تقی میر سے، ابن نشاطی سے، امیر خسرو سے یا ولی تکنی سے؟ تو آنسر ہو جائے گا امیر خسرو سے، جن کو ہم لوگ طوطیہ ہند کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ اردو غزل کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہی طبلہ اور ستار ان دونوں کا جو ہے وہ آوشکار کیا ہے۔ ایگزام میں آیا ہوا سوال ہے، اس لیے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، غزل کا بنیادی ماخذ کون سی زبان ہے؟ عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے یا ترکی ہے؟ تو قصیدہ جو ہے وہ عربی میں شروع ہوا تھا، اور قصیدے سے ہی غزل نکلی ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ عربی۔ اگلا سوال، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ سبرس، باغ و بہار، گل صنور یا طلسم خیال؟ تو آنسر ہو جائے گا داستان سبرس جو ہے وہ اردو کی پہلی داستان ہے، جس کے مصنف کا نام ملا اسد اللہ وجیح ہے۔ لیکن اگر اسی سوال میں پوچھتا کہ اردو کی سب سے مشہور داستان کون سی ہے، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں باغ و بہار، جس کے مصنف کا نام ہے میر امن۔ اگلا سوال ہے، ردیف کسے کہتے ہیں؟ قافیہ سے پہلے والے الفاظ کو،
غزل کے آخری شعر کو، قافیے کے بعد والے الفاظ کو، یا غزل کے پہلے شعر کو؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا قافیے کے بعد والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل سیم رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سنسکرت زبان کے سب سے قدیم نمونے ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اپنشد میں، پنچ تنتر میں، اشوک کی لاٹوں میں، یا رگ وید میں؟ تو سنسکرت زبان کے جو ہمیں سب سے پہلے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں رگ وید میں۔ اور رگ وید کتنے ہیں؟ 4، جس میں ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلا وید جو آتا ہے، وید جو ہے وہ 4 ہے، جس میں پہلا ہے رگ وید، اس کے بعد یجروید، سام وید اور اتھر وید۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پراکرت کے سب سے قدیم نمونے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اپنشد میں، پنچ تنتروں میں، اشوک کی لاٹوں میں، یا ویدوں میں، یا رگ وید میں؟ تو پراکرت زبان جو ہے وہ سنسکرت کے بعد آئی، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اشوک کی لاٹوں میں، یعنی کہ اشوک کے استمبھ میں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں اشوک کے استمبھ میں جو ہے وہ ہمیں پراکرت زبان کے جو ہے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فطری زبان۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرائش محفل کس کی داستان ہے؟ رتن ناتھ شرشار کی، للو لال جی کی، حیدر بخش حیدری کی، یا خلیل علی خاں کی؟ تو آرائش محفل جو ہے وہ کس کی ہے؟ حیدر بخش حیدری کی ہے۔ حالانکہ آرائش محفل جو ہے وہ ایک تصنیف اور ہے جس کا نام ہے میر علی افسوس، ان کی بھی تصنیف ہے، تو اس لیے آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا دونوں کی تصنیف ہے، حیدر بخش حیدری کی بھی اور میر علی افسوس کی بھی۔ ان میں سے پہلے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کس نے لکھی ہے، تو آنسر ہو جائے گا حیدر بخش حیدری نے۔ اگلا سوال، محمد بخش محظور کی داستان کا نام کیا ہے؟ انوار سہیلی، نو رتن، سیتا و چن، داستان امیر حمزہ؟ تو آنسر ہو جائے گا نو رتن جو ہے وہ تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قصہ در قصے کی تکنیک کس صنف کا وصف خاص ہے، یعنی کہ اس کی خصوصیت ہے؟ تو قصہ در قصہ کس میں چلتا ہے؟ داستان میں چلتا ہے۔ اگلا سوال، شمالی مغرب ہندوستان کی زبان کیا تھی؟ ادیچا، پراچیا، سنسکرت، یا پالی؟ تو شمالی اور مغرب کی زبان تھی آپشن اے ادیچا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے یا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں، آپشن اے۔ اور غزل کے پہلے شعر کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں۔ غزل کی مصرع کے آخری لفظ کو ہم لوگ ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، مغرب میں آریائی تہذیب کا اہم مرکز تھا؟ کالی بنگا، لوتھل، کاندھار، یا برہمنا؟ تو مغرب میں یعنی کہ ویسٹرن میں کون تھا؟ کاندھار، آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ یہ اوپر بتا دیا ہے، آپشن اے ہو جائے گا ملا بجی۔ اگلا سوال، آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ رگ وید میں، اوستھا میں، جاتک کتھا میں، یا پنچ تنتر میں؟ تو ہند آریائی کا تعلق ہمیں رگ وید میں ملتا ہے، آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر نے دہلی سے ہجرت کر کے کس شہر میں سکونت اختیار کی؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، رکن کو اجزاء میں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جز، وزن، رکن، یا بحر کہتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ جز کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نکات الشعراء کیا ہے؟ نکات الشعراء میر تقی میر کا تذکرہ ہے جو انہوں نے 1751 میں لکھا تھا فارسی زبان میں۔ کہیں کہیں پر آپ کو 52 بھی ملے گا جس میں 103 شعراء کا ذکر ہوگا، آپشن 4۔ اگلا سوال، میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو یہ ہوتا لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، ذکر میر کس کی کتاب ہے؟ میر تقی میر کی، میر سوز کی، گوپی چند نارنگ کی، یا میر انیس کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ذکر میر میر تقی میر کی تصنیف ہے، اور یہ کیا ہے؟ ان کی خود نوشت ہے جو انہوں نے 1772 میں لکھی تھی۔ کس زبان میں؟ فارسی زبان میں لکھی تھی۔ اگلا سوال، یہ ایک شعر ہے، یہ بتانا ہے کس کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 25۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کھا گئی ہے، فکر پریشاں کہاں کہاں میری؟ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم لسانیات کی ایک اہم شاخ کون سی ہے؟ علم صوتیات، تنقید، غزل، یا تحقیق؟ تو علم لسانیات کا آپشن ہو جائے گا علم صوتیات۔ اگلا سوال، وہ حرف جن کی اپنی ایک مقررہ آواز ہوتی ہے
انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم لوگ ناطق کہتے ہیں، آپشن 4۔ اگلا سوال، منتخب الحکایات کس کے تصنیف ہے؟ نذیر احمد کی ہے، علی میاں ندوی کی ہے، امام احمد رضا کی ہے، یا اشرف علی تھانوی کی ہے؟ کوشچن نمبر 28 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ نذیر احمد کی ہے۔ اگلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کی ولادت کہاں ہوئی؟ آسان سوال ہے، بجنور میں، آپشن 4۔ نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو یہاں پہ اشاعت پوچھا گیا ہے، تو 1877، لیکن یہ لکھا کب گیا تھا؟ 1874 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، وید کتنے حرف پر مشتمل ہے؟ تو واو، الف اور یا، واو، یا اور دال، 3 ہیں، تو آپشن ہو جائے گا 3۔ آگے بڑھتے ہیں، نذیر احمد کے ناولوں کا موضوع کیا ہے؟ تفریح، اصلاحی، تاریخی یا نفسیاتی؟ کوشچن نمبر 32 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اصلاحی ہے۔ اور انہوں نے اردو ناول کا آغاز کب کیا تھا؟ 1869 میں، اور پہلا ناول لکھا تھا میرات العروش، جس میں اکبری اور اصغری جو ہے وہ مین کردار میں تھے۔ عاقل اور کامل ان کے شوہر کے نام ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، علم عروج کا معجد کون ہے؟ بڑا ہی آسان سوال ہے، آپشن ہو جائے گا اے، خلیل ابن احمد۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے مصرعے کے آخری رکن کو کیا کہتے ہیں؟ زحاف، فاصلہ، عروج یا صدر؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، عروج کہتے ہیں۔ ہند یورپی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آرمینی، سلاوک، ہند آریائی یا انڈ ہٹائٹ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، ہند یورپی کو ہم لوگ ہند ایرانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگلا سوال، لسانیات کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، یونانی یا ترکی؟ کوشچن نمبر 36 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، اس میں کون سی علم بیان کا ارکان ہے؟ کنایا ہے، مجاز مرسل ہے، تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا استعارہ، اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جگنو کی۔ اگلا سوال ہے، کرخنداری اردو کس خطے میں بولی جاتی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا دلی میں، اور دلی آپشن میں نہیں ہے، تو آنسر ہو جائے گا شاہ جہاں آباد میں، آپشن 3۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے کس ناول کو اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے؟ یہ اوپر ہی بتایا ہے آپ کو، آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کے کس ناول میں دہلی کے مٹتے ہوئے گھرانوں کی تصویر پیش کی گئی ہے؟ بنات الناس میں، رویا صادقہ میں، میرات العروش میں یا توبۃ النصوح میں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ توبۃ النصوح میں۔ اگلا سوال، کس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تھا؟ ممبئی، دہلی، عثمانیہ یا حیدرآباد؟ تو آنسر ہو جائے گا دارالترجمہ عثمانیہ، جو 1917 میں جو ہے وہ قائم ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، یونانی، فارسی یا عربی؟ کوشچن نمبر 42، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ عربی۔ آگے بڑھتے ہیں، زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا کیا نام ہے؟ عروج، تنقید، لسانیات یا تذکرہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ لسانیات۔ آگے بڑھتے ہیں، گلزار نسیم کا قصہ کا چربہ ہے، یعنی کہ اس کا قصے اسے جو ہے وہ لیا گیا ہے؟ مذہب عشق، فریب عشق، زہر عشق یا اظہار عشق؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، مذہب عشق، اور یہ جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ نہال چند لاہوری کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خواجہ میر داد کا تعلق کس صوفی سلسلے سے تھا؟ نقشبندی، سہروردی، قادریہ یا چشتیہ؟ تو خواجہ میر داد کا جو تعلق ہے وہ نقشبندی سے تھا، آپشن اے۔ اگلا سوال، ترک احیاء گوئی کی تحریک کس نے شروع کی؟ ناجی، مظہر جانے جانا، شاہ مبارک آبرو یا آتش لکھنوی؟ تو یہاں پہ شروع کی گئی، تو آنسر ہو جائے گا مظہر جانے جانا۔ اور احیاء کے رد عمل میں کون سی تحریک سامنے آئی؟ آنسر ہو جائے گا اصلاحی تحریک۔ اور اصلاحی تحریک کا بانی کون ہے؟ آنسر ہو جائے گا امام بخش ناسخ۔ اگلا سوال، حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا؟ علامہ شبلی نعمانی، تارا چند، ماسٹر رام چند یا امام بخش شہبائی؟ تو آنسر ہو جائے گا امام بخش شہبائی، جن کا تعلق دہلی کالج سے تھا، اور یہ ماسٹر رام چند کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا نصرتی۔
क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, मारूख परी किस मसनवी का किरदार है? फूलबन का, गुलजार नसीम का, शहरुल बयान का या गुलशन इश्क? तो मारूख परी जो है वो शहरुल बयान का किरदार है, जिसमें बेनज़ीर और बद्र मुनीर का किस्सा कलमबंद किया गया है। अगला सवाल है, मुल्ला वजी की मसनवी कौन सी है? अलीनामा, शाहनामा इस्लाम, गुलजार नसीम या कुतुब मुस्तरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कुतुब मुस्तरी इसका सही आंसर है मुल्ला वजी की। और ये कब लिखी गई है? 1609 में। आगे आते हैं, शहज़ादा बेनज़ीर का किस्सा किस मसनवी में बयान हुआ है? तो ऑप्शन 2 सहरुल बयान में। आगे बढ़ते हैं, दीवान ज़ादा किसका शेरी मजमूआ है? आबरू का, यगाना का, दाग का या शाह हातिम का? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 4 शाह हातिम का। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैदरी। क्वेश्चन नंबर 54, मामलात इश्क किसकी मसनवी है? मीर दर्द की, मीर तकी मीर की, मीर हसन की या मिर्ज़ा शौक़ की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर की ये मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 55, तर्जुमा करना किसी इल्लत असल तख्लीक के मालूल की एक दूसरे इल्लत तर्जुमे के तवस्सुत से इम्कान कुर्बत सेहत के साथ तश्कील नौकर है। ये कौल किसका है? जिब्राल्टर का, ज़ेबल ब्लॉक का, उमर खयाम का या पाल वेलरी का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पाल वेलरी का। अगला सवाल है, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम किया गया? मोहम्मदाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद? तो दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद में कायम किया गया ऑप्शन 2। अगला सवाल, इल्मुल किताब किसकी तसनीफ़ है? मीर तकी मीर की, दाग दहलवी की, मीर दर्द की या गुलाम हमदानी मुसफ़ी? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ है इल्मुल किताब। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? मौलवी अब्दुल हक, अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या सर सैयद अहमद खान? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सर सैयद अहमद खान ने। कब की? 1862 में। कहाँ कायम की? तो आप लोग बता सकते हैं गाज़ीपुर में। और गाज़ीपुर से अलीगढ़ कब लेकर गए, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1864 में। आगे बढ़ते हैं, तोसी लिसानियात की किस्म ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के होने वाली आवाज़ों की तोज़ी और उनका तजर्बिया का क्या कहा जाता है? तश्कीलात, मानियात, लुगत या नहुयात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम लोग तश्कीलियात के ज़ुमरे में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू अदब कब कायम की गई? 1957, 1898, 1903 या 2012? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1903। आगे बढ़ते हैं, किस बादशाह के कहने पर गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई? बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम, औरंगज़ेब या फ़र्रुख़शियार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल है, गालिब के इब्तिदाई दौर का कलाम किस नाम से शाया हुआ? कातिब बुरहान, उर्दू मुअल्ला, तेग तेज़ या नुस्ख़ा हमीदिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नुस्ख़ा हमीदिया। अगला सवाल है, यादगार वली को किसने मुरतब किया? मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद या गारसात तासीम? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 63 और इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद को। आगे बढ़ते हैं, उर्दू शायरी में वली का ख़ास मैदान क्या है? गज़ल का है, नज़म का है, रुबाई का है या मसनवी का है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गज़ल का है, क्योंकि वली को उर्दू गज़ल का जो है वो इमाम कहा जाता है। अगला सवाल है, दीवाने वली हिंदुस्तान के बाहर किस शहर में शाये हुआ था? तेहरान में, मॉस्को में, लंदन में या पेरिस में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेरिस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तरंग किसके इंशाइयों का मज़ामीन का मजमू है? रशीद अमजद का, वज़ीर आगा का, अल्लामा शिबली नोमानी का या सैयद अकबर कासिद का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सैयद अकबर कासिद का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलाम गालिब का पहला नक्काद कौन है? अब्दुर्रहमान बिजनूरी, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली या रशीद हसन ख़ान? तो आंसर हो जाएगा हाली, क्योंकि हाली ने
1897 میں سب سے پہلے غالب پر جو ہے وہ قلم اٹھایا تھا اور تصنیف لکھی تھی یادگار غالب۔ آگے بڑھتے ہیں، لوک ادب ادارہ کس ملک میں قائم کیا گیا؟ امریکہ، فرانس، فن لینڈ یا ہندوستان؟ کوشچن نمبر 68 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 68 کا آپشن اے یعنی کہ امریکہ۔ آگے بڑھتے ہیں، عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے، سر سید کے، شبلی کے یا منشی پریم چند کے؟ تو آنسر ہو جائے گا یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی۔ اس کے بعد کس محقق نے ولی کو گجراتی بتایا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، ظہور الدین مدنی، محی الدین قادری ذوق یا عبادت بریلوی؟ کوشچن نمبر 70 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ظہیر الدین مدنی، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، گرمس براڈن کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اسپین، ناروے، روس یا جرمنی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 جرمنی سے تعلق تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، حیات سعدی لکھ کر حالی نے اردو زبان میں سوانح نگاری کا سنگ بنیاد رکھا، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا، علامہ اقبال کا، مہدی افادی کا یا شیخ چاند قائم پوری کا؟ کوشچن نمبر 72 آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ شیخ چاند قائم پوری کا۔ غالب نے اپنا روز نامچہ کس نام سے لکھا؟ دستمبو، مہر نیم امروز، پنچ اہم یا کاتب برحان؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے دستمبو، کیونکہ میر نہم امروز جو ہے وہ تاریخی کتاب ہے، کاتب برحان جو ہے وہ لغت ہے، اور دستمبو کیا ہے؟ روز نامچہ ہے جو 1858 میں لکھا گیا تھا اور اس کا موضوع 1857 کی غدر تھا۔ جس طریقے سے سر سید احمد خان کی اسباب بغاوت ہند ہے، ٹھیک ویسے ہی غالب کا جو ہے وہ دستمبو ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مغلیہ حکومت نے غالب کو کس خطاب سے نوازا؟ آسان سوال ہے، آپشن 4 ہو جائے گا نجم الدولہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ سفر اودھ، عجائبات فرنگ، سفر نامہ کابل اور تواریخ عجیب؟ کوشچن نمبر 75 یعنی کہ 75 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 عجائبات فرنگ۔ آگے بڑھتے ہیں، لطائف غیبی کو غالب نے کس نام سے شائع کیا؟ شاہ اسماعیل، میر مہدی مجروح، مرزا تفتہ یا داد خان سیاح؟ کوشچن نمبر 76 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں، ولی اورنگ آبادی کس کی کتاب ہے؟ محمد ولی کی، نصیر الدین ہاشمی کی، شجاع خاور کی یا عبادت بریلوی کی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یہ عبادت بریلوی کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے کس دوست کے ساتھ ولی نے دلی کا سفر کیا تھا؟ ابو ریحان، سید ابو المعانی، شاہ نور الدین یا عبادت منان؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 سید ابو المعانی، اور یہ کب کیا تھا؟ 1700 میں، اور دیوان کب پہنچا؟ 19 سال بعد 1719 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، شخصیتیں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ منٹو، بیدی، محمد طفیل یا کرشن چندر؟ تو آنسر ہو جائے گا سعادت حسن منٹو، آپشن اے۔ آگے بڑھتے ہیں، کس ادیب کے روز نامچے میں اس کی حیات میں ہی رسالہ میں شائع ہوتے رہے؟ خواجہ حسن نظامی، خواجہ احمد عباس، مشتاق احمد یوسفی یا کنہیا لال کپور؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے خواجہ حسن نظامی۔ آگے بڑھتے ہیں، پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ شری دھر کی، پنڈت گوری شنکر، ججھنگ کی یا چند بردائی؟ آنسر ہو جائے گا 4 چند بردائی کی یہ ہے پرتھوی راج راسو۔ آگے بڑھتے ہیں، قصیدے کے کس جز کو نصیب بھی کہتے ہیں؟ گریز کو، تشبیب کو، دعا کو یا مدح کو؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ تشبیب کو جو ہے وہ نصیب بھی کہتے ہیں اور تمہید بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے فرش بچھانا۔ آگے بڑھتے ہیں، پدماوت کس کی تصنیف ہے؟ ملک محمد جائسی، نور محمد منجھن یا کتبن؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 83 کا آپشن اے یعنی کہ ملک محمد جائسی۔ آگے بڑھتے ہیں، لوک گیتوں کی پیدائش کے متعلق بھانٹوں کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ استھینتن نے، گریمس براڈن نے، بشپ ٹام پرسی نے یا شلیگن نے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 اس کا درست آنسر ہے۔
اگلا سوال ہے، جس قصیدے میں تشبیہ اور غریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجویہ قصیدہ، تمہیدیہ قصیدہ، مدحیہ قصیدہ یا خطابیہ قصیدہ؟ کوشچن نمبر 85 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 85 کا آپشن 4 خطابیہ قصیدہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہندوستان میں سب سے پہلے لوک ادب کی تحقیق کس نے کی؟ پروفیسر چائلڈ، جیمز ڈاٹ، ڈالٹن یا جے اے بٹ نے؟ کوشچن نمبر 86 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 86 کا آپشن 2 یعنی کہ جیمز ڈاٹ نے۔ اگلا سوال، جس قصیدے میں کسی کی مذمت یا برائی بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں، آپشن اے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی؟ 1900، 1945، 1959 یا 1970؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، 1959 میں ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، گیت ہی گیت کس کی کتاب ہے؟ دیویندر ستیارتھی، قمر رئیس، میرا جی یا اطہر علی فاروقی؟ تو گیت ہی گیت کا تعلق جو ہے وہ میرا جی سے ہے۔ یہاں پہ دیویندر ستیارتھی کا نام بھی یاد رکھ لیجیے گا، اکثر ایگزام میں آتا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اردو ادب میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا کیے ہیں؟ گیت لکھے ہیں، اور ان کے بچپن کا نام اکثر ایگزام میں آتا ہے، تو ان کے بچپن کا نام تھا یدھشٹر۔ آگے بڑھتے ہیں، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، لاطینی، عربی یا یونانی؟ کوشچن نمبر 90 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لوک لفظ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ سنسکرت، ہندی، پالی یا اردو؟ آنسر ہو جائے گا اے یعنی کہ سنسکرت۔ آگے بڑھتے ہیں، جامع جہان نما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ کانپور، کلکتہ، بمبئی یا علی گڑھ؟ آنسر ہو جائے گا کلکتہ سے، اور یہ 1822 سے نکلنا شروع ہوا اور 1827 میں بند ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ کمیونیکیشن کس زبان سے ماخوذ ہے؟ یونانی، لاطینی، جاپانی یا فرانسیسی؟ کوشچن نمبر 93 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 لاطینی۔ آگے بڑھتے ہیں، فوائد الناظرین اور محب وطن کہاں سے شائع ہوتے تھے؟ یہ دونوں رسالے ہیں، دہلی کالج، علی گڑھ کالج، بنارس کالج یا عثمانیہ؟ تو یہ دہلی کالج کے کیا تھے؟ رسالے تھے۔ اگلا سوال، نرگن واد کا سلسلہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ کبیر داس، ملک محمد جائسی، گرو نانک یا تلسی داس؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے کبیر داس سے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاگیہ یوگ وسشٹھ کس بولی میں لکھی گئی؟ ہریانوی، کنوجی، برج بھاشا یا کھڑی بولی؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 96 کا آپشن 4 یعنی کہ کھڑی بولی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اردو صحافت کی پہلی کتاب اختر شہنشاہی کس نے ترتیب کی؟ سید محمد اشرف، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی محمد باقر یا محمد حسین آزاد؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے سید محمد اشرف۔ آگے بڑھتے ہیں، ویر گاتھا کال کا بھانٹوں اور درباری شاعروں کی تصنیفات کس زبان میں ملتی ہے؟ یہ سوال تھوڑا آؤٹ آف سلیبس ہے، آپشن 4 ہو جائے گا ڈونگل۔ اردو معلّہ کے مدیر کون تھے؟ تو اردو معلّہ خطوط کا مجموعہ بھی ہے، لیکن یہ رسالہ بھی ہے، اور یہ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 حسد موہانی کا، جو انہوں نے 1903 میں نکالا تھا، کہاں سے؟ علی گڑھ سے۔ اور یہ کب بند ہو گیا تھا؟ 10 سال بعد 1913 میں یہ بند ہو گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس کی تعلیمات میں تصوف، نات پنتھوں اور ویدک اصولوں کا اثر جھلکتا ہے؟ کبیر داس میں، تلسی داس میں، رس خان میں یا سوامی رمانند میں؟ کوشچن نمبر 100 ہے، آنسر ہو جائے گا اے یعنی کہ کبیر داس میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کا سن وفات کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1921 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ کوشچن نمبر 102، آنسر ہو جائے گا اے ولی محمد۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ ایلیٹ کا، آسکر وائلڈ کا، ارسطو کا یا سبورن کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں، نفسیاتی تنقید کے علمبردار کون ہیں؟ سگمنڈ فرائڈ، کروچے، کارل مارکس یا اسپنگالن؟ تو نفسیاتی تعلق کا جو تعلق ہے وہ فرائڈ سے ہے، جسے ہم لوگ سگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں، اور ان کی 3 لیول ہوتے ہیں، اکثر ایگزام میں آتے ہیں۔
तीनों आपको याद रखने हैं। पहला होता है शऊर, दूसरा होता है लाशऊर और तीसरा होता है तहत शऊर। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस पर तनकीद की है? बादशाहों पर, मशरक़ी तहज़ीब पर, गरीबों पर या मगरबी तहज़ीब पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मगरबी तहज़ीब पर। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर नामा किसकी तसनीफ़ है? शमसुल हक उस्मानी की, डॉक्टर अकील अहमद की, ज्ञानचंद जैन की या ख़ान रशीद की? क्वेश्चन नंबर 106 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुल हक उस्मानी की। आगे बढ़ते हैं। उर्दू तनकीद के इब्तदाई दौर में किस तनकीदी दबिस्ता का गलबा था? नफ्सियाती का, तासुराती का, साख्तियाती का या जमालियाती का? क्वेश्चन नंबर 107 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तासुराती का। और तासुराती के जो सबसे बड़ा शायर माना जाता है उर्दू अदब में, वो माना जाता है फिराक गोरखपुरी। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी का पेशा क्या था? तो वो मुंसिफ थे, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तज़हीक रोज़गार बहुत पुराना सवाल है, सभी को पता है। ये सौदा का तज़किरा है, सौदा का कसीदा है जो उसमें घोड़े की हिजो कही है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब में तक़ाबली मुताले की शुरुआत किस किताब से तस्लीम की जाती है? मवाज़ान अनीस व दबीर, मुक़दमा शेर व शायरी, नसर और नज़रिए और इकबाल कामिल? तो आंसर हो जाएगा मवाज़ान अनीस व दबीर, जो 1907 में शाये हुई। कहाँ से? आगरा से। और इसको शाये कराने का श्रेय किसको जाता है? सैयद बिलग्रामी को जाता है, जो अल्लामा शिबली नुमानी के क्या थे? दोस्त थे। अगला सवाल, मुफलिसी किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अख्तरुल ईमान की या तिलोक चंद महरूम की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है मुफलिसी। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का सन विलादत क्या है, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1740 में। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे तस्लीम किया जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को या इस्माइल मेरठी को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़ीर अकबर आबादी को। अगला सवाल है, किस किताब से सिर्फ तनकीदी रुझानात का ही पता नहीं चलता बल्कि उसूल व तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन 2, बोतिका। और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अरस्तु है। आगे बढ़ते हैं। किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब से नवाजा गया? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोब, ऑप्शन ए। आगे आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ पर हुई? 1740 में पैदाइश हुई, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। लेकिन इन्होंने अपना वतन हमेशा किसको बताया है? आगरा को बताया है। आगे बढ़ते हैं। मज़ा व ज़राफ़त किसकी शायरी की वस्फ़ ख़ास है? अकबर इलाहाबादी की, जोश मलिया आबादी की, अल्लामा इकबाल की या शिबली नोमानी की? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन है, अकबर इलाहाबादी की। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया था? तो 1898 में उनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। उर्दू तनकीद की पहली किताब कौन सी है? तो यहाँ पे उर्दू तनकीद की पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मुक़दमा शेर व शायरी। अगर यहाँ पे सिर्फ तनकीद पूछा जाता तो आंसर हो जाता बोतिका, जो हमने अभी ऊपर देखी है। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी किसके शागिर्द थे? वहीद अख्तर के, वहीदुद्दीन सलीम के, वहीद इलाहाबादी के या शाह मुबारक आबलो के? हालांकि उनके उस्ताद का नाम वहीदुद्दीन सलीम ही है, लेकिन ऑप्शन में वहीद इलाहाबादी भी है, तो आंसर हो जाएगा वहीद इलाहाबादी। वहीदुद्दीन के साथ यहाँ पर जो सलीम ऐड किया गया है वो दूसरे हैं, और जो शागिर्द हैं अकबर इलाहाबादी वो वहीद इलाहाबादी के हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तां और बूस्तां किसकी तसनीफ़ है? बड़ा ही आसान और बड़ा ही सहल सवाल है, शेख सादी की। आगे बढ़ते हैं। इब्तदाई दौर में अल्लामा इकबाल अपना कलाम किसको दिखाया करते थे? तो दाग दहलवी को दिखाया करते थे, ऑप्शन 4। अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमू कौन सा है? ज़रब कलीम, बांग दरा, बाल जिब्रील या अरबगान हिजाज? तो इसका बांग दरा जो है पहला है 1924 में, ये आपको पहले से पता। बाल जिब्रील 1932 है। इसके बाद अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम में जो है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पहले आता है। और ये सवाल आप लोगों के लिए जो है वो क्या है, होमवर्क में है कि आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में दें। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था
کہ سودا کے بچپن کا نام، سودا کے نوکر کا کیا نام ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ابو الفضل معانی نے کس شاعر کے متعلق کہا تھا عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا؟ دقیقی، ابو منصوری، ردگی یا فردوسی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ردگی۔ اور آج کا ہمارا آخری سوال، علامہ اقبال کی نظم نالۂ فراق کس کی یاد میں لکھی گئی؟ داغ دہلوی کے، گوئٹے کے، آرنلڈ کے یا میر حسن کے؟ تو یہ ان کے پروفیسر تھے آرنلڈ، جو کون سے سبجیکٹ کے تھے؟ فلسفے کے۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، فلسفے یعنی کہ فلاسفی کے، جو لاہور کالج میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ 125 سوال آپ کے مکمل ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے 125 میں سے کتنے سوال جو ہے وہ صحیح ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ ہماری ڈیلی ٹیسٹ سیریز میں جڑ سکتے ہیں۔ ہمارا ایپ ہے شبروز اکیڈمی کر کے نام ہے، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی لائیو ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ لوگ وہاں پہ جڑ سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کی PDF بھی آپ کو وہیں پر اویلیبل ہو جائے گی۔ باقی کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو آپ لوگ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کیجیے گا، اور مجھے معتبر درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی #ٹیگ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ایگزام سٹی کون سی ہے۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔